میں نے قبول کیا. پوچھا کیا قبول کیا؟ مفعول کو محذوف کر دیا مولانا نے. ان کے ہاتھ کی روٹی کھانا قبول کیا وغیرہ وغیرہ. ارے ایک چیز اور قبول کیا, وہی مجھے بتانا ہے. کیا قبول کیا؟ میرے سرتاج میرے حضرت شوہر کو کہا جاتا ہے. میرے شوہر میرے حضرت جب کبھی آپ جلسوں میں جائیں, مسجدوں میں جائیں, کہیں اچھی جگہوں پہ جائیں اور کوئی دین کی بات, کام کی بات, اخلاق کی بات, آخرت کی بات, کوئی جنت دلانے والی بات کان میں پڑے تو شیئر کرنا میں نے قبول کیا. کیا کہا؟ شیئر کرنا میں نے قبول کیا. کس سے شیئر کرنا؟ بھائی بولو نا, نکاح تھوڑا ٹوٹے گا. کس سے؟ بیوی سے. لیکن اس میں میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, میں پوچھوں کہ کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ شیئر کرتے ہیں؟ بس یہاں سنتے ہیں, مزے لیتے ہیں. گھر والی اگر پوچھ دے کہاں گئے تھے, کہتے جلسے میں گئے تھے, بڑا اچھا بیان ہوا تھا. نہ وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا, نہ آپ کہتے ہیں یہ ہوا. ارے بابا مذاکرہ ہونا چاہیے. دونوں نے کہا ہے میں نے قبول کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں اس نے تو نہیں کہا ہے. ارے آپ کے پاس آنے سے پہلے اسی کے پاس گئے تھے. گھر میں مسجد میں آنے سے پہلے, آپ کے پاس آنے سے پہلے وکیل صاحب کہاں گئے تھے نکاح کی اجازت لینے؟ انہی ہنہ کے پاس تو گئے تھے. انہی ہنہ کے پاس گئے تھے نا, مستورات کے پاس, اور کہا کر دیا جائے اتنے کے بدلے میں حضرت کے ساتھ کر دیا جاوے. انہوں نے کہا منظور ہے, بسم اللہ کرو, یعنی کہ میں نے قبول کیا. کیا قبول کیا جی؟ یہی قبول کیا کہ اے میرے شوہر, تو جب سن کے آئے تو میں نے تیری زبان سے سننا قبول کیا, اور آپ کا یہ مطلب ہے کہ میں جب سن کے آؤں تو تجھ کو سنانا قبول کیا. یہ بہت بھول کی بات ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں. عوام کو تو چھوڑو, یہ جو علماء بڑے بڑے بیٹھے رہتے ہیں نا, یہ سب کی تشہد صحیح کرواتے ہیں. التحیات التحیات. اور گھر والی سے آج تک نہیں پوچھا قاری صاحب نے, نام تو نہیں لوں گا, زیادہ پرانا ہوتا تو نام بھی لے لیتا دو ایک کا. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ عالم میں گھوم گھوم کر کے قوف نکلوا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حرف پر کے بعد جو الف آئے وہ بھی پر ہوتا ہے. قال, بیوی سے بھی دیکھو نا پر ہوا کہ نہیں. قاری صاحب, بھوپالی صاحب, آؤ یہاں سامنے. یہ میرے تھوڑے سے شاگرد ہیں جی, یہ لوگ بھی ہیں, ان کو کہہ سکتا ہوں. یہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمیں چھیڑا تو صحیح. یہ میں ذرا انداز میرا شاید کچھ ہو گیا ہنسنے کا. ہنسانا تو مجھے آتا نہیں, لطیفہ تو کبھی بھول کے نہیں بولتا, مگر میں جو بات کہہ رہا ہوں ایک سبق ہو گیا, ایک تقریر ہوگی. اب شیئر کریں گے انشاءاللہ. کوئی اچھا قصہ سنو, گھر والی کو بتا دو, کسی بہانے سنا دو. ورنہ حشر میں اٹھو گے, وہ کہیں رہ جائے گی, آپ کہیں رہ جاؤ گے. وہ کہے گی اللہ میاں اس واحیات کے ساتھ اب میں نہیں رہوں گی. اکیلا سنتا تھا, کبھی آ کے کچھ بتاتا نہیں تھا, بے وفا تھا, کہہ کے آیا تھا کہ میں نے قبول کیا, لیکن آج تک وعدہ پورا نہیں کیا. وہ کہیں رہ جائے گی اور آپ کہیں رہ جائیں گے. بہت سی ایسی بھولیں. ایک بھول یاد آئی, بتاؤ میں. ایک بزرگ نے ایک جگہ دعوت کھائی, ممکن ہے وہ بزرگ اسی میں بیٹھے ہوں. ایک بزرگ نے ایک جگہ دعوت کھائی, کھانا اچھا بنا ہوا تھا. تو بزرگ کو خیال آیا کہ بھائی مستورات نے صبح سے کتنی محنت کی ہوگی, تب جا کر کے اتنا بہترین اتنے لوگوں کا کھانا بنا, تو 2 منٹ کی تقریر کر دی جائے. سمجھے بات آئی؟ تو انہوں نے پردے کے پیچھے دروازے سے
دو بات صرف کہی، یہ بھی جا کے شیئر کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہا کہ عورتوں سے کہ دیکھو جب تم کھانا بنا رہی تھی تو برابر جب نمک ڈال رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، کہیں کھانا بگڑ نہ جائے۔ دونوں کا ترجمہ یہ ہے، کہیں کھانا بگڑ نہ جائے۔ مرچی ناپ ناپ کے، تول تول کے، آنکھ کھول کے ڈال رہی تھی۔ غفلت سے نہ مرچی ڈالی ہے، غفلت سے نہ نمک ڈالا تم نے، اور ہر وقت ایک ہی فکر تھی پکنے تک، دسترخوان پر سجنے تک، سجنے کے بعد، کھانے کے بعد، پلیٹ واپس آنے تک ایک ہی فکر تمہاری تھی کہ کاش میرا پکایا ہوا مہمانوں کو پسند آ جاوے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ایک ہی فکر تھی۔ تو اس سے ان کو سبق دیا کہ ایک مہمان کو خوش کرنے کے لیے کھانے کے پیچھے اتنے مخلص جذبات ہوتے ہیں، فکریں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ہفتے میں صحیح 2 رکعت تو ایسی پڑھ لو، 2 رکعت تو ایسی پڑھ لو، 2 صفحہ 2 رکوع ایسی تلاوت کر لو کہ اس کو پسند آ جائے، اس کو پسند آ جائے۔ تمہارا ذہن بنا ہوا ہے کہ کھانا سب کو پسند آ جائے، تو یہ تمہاری فکر ہونی چاہیے آج کا سجدہ اور سجدے کی کوئی تسبیح رب کائنات کو پسند آ جائے۔ یہ 1 منٹ کی یہ تقریر ہوئی، گھر پر شیئر کریں گے؟ کریں گے، ورنہ وہ پکڑے گی قیامت کے دن، بڑے میاں ادھر آؤ، تم وہاں دھمکتے تھے، آج ہم دھمکوائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہاں، دوسری بات اس بزرگ نے یہ کہی، جس بزرگ کی تقریر چالو تھی انہوں نے دوسری بات یہ کہی کہ کھانا تم نے ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا، بلکہ پہلی بات یہی کہی تھی، کیا کہا؟ کھانا مجھے بڑا اچھا لگا، بہت اچھا بنایا، بڑا معیاری بنایا۔ بس اتنی بات جو کہنی تھی تو اندر سے خاتون ایک رونے لگی، اور وہ اپنی آواز کو روک نہیں سکی۔ حضرت ڈر گئے، جو 2 منٹ کی تقریر کر رہے تھے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اسی سے بھیج کر کے پوچھوایا اس کے شوہر سے، پوچھو کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے شوہر کیا بتائے گا، میں یہیں سے بولتی ہوں۔ کہنے لگی، یہ سبق ہے، کہنے لگی حضرت آج آپ نے 1 دن کھایا تو تعریف کر کے میرا دل خوش کر دیا، یہ کم وقت 40 سال سے کھا رہا ہے، 1 مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تو نے بڑا اچھا پکایا ہے۔ یہ معاشرے کی بھولیں ہیں کہ نہیں ہے؟ یہی سبق ہے آج کی تقریر۔ مولانا کیا ہے نام تو بھول گیا، سب کامیاب ہو گئی ہے جی، بھاگ گئے ذمہ دار سے۔ اچھا جی سنیے، اب یہ ایک بات آئی ضمناً تو وہ یہیں پوری ہو گئی۔ اب آئیے ذرا مدرسے کی طرف۔ جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں فیما بین الناس علی رؤوس الاشہاد وعلی رؤوس الخلائق من الناس والخناس، تو پھر اس وقت میں ایک بات کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں میں کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے۔ مدرسہ کیا ہوتا ہے ذرا سمجھیں آپ۔ مدرسہ کو تو ایک شاعر نے سمجھایا ہے، اور وہ بہت صحیح سمجھایا ہے۔